عاشقان غوث اعظم، گدایان اولیاء امت، وفاداران مسلک اعلی حضرت و جملہ سامعین عرس فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ محترم حضرات، اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحج ہمارے اور آپ کے سروں سے گزر رہا ہے۔ اسی مہینے کی 26 تاریخ کو سن 23 ہجری میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر ابو لؤلؤ مجوسی نے جان لیوا حملہ کیا۔ آپ شدید طور پر زخمی ہو گئے اور 3 دن کے بعد 28 یا 29 ذی الحج کو اس دار ناپائیدار سے دار سکون و قرار کی طرف آپ نے رحلت فرمائی۔ اس مناسبت سے آج 26 تاریخ کو میں بارگاہ فاروق اعظم میں چند الفاظ عقیدت کے ساتھ حاضر ہوں۔ خدائے پاک اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل میری اس سعی، اس محبت، اس خلوص اور اس کاوش کو اپنی جناب میں قبول فرمائے اور میری اور تمام سامعین و سامعات کی نجات و فلاح کا ذریعہ بنائے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام نہایت بلند و بالا ہے۔ ان کے ذریعے اسلام کو زبردست استحکام اور غلبہ حاصل ہوا۔ 40ویں وہ شخص ہیں فاروق اعظم جو مشرف با اسلام ہوئے، اور 40 کی گنتی آپ کے مسلمان ہونے کے بعد مکمل ہو گئی۔ آپ نے جب کلمہ پڑھا، دامن رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ گزین ہوئے، مشرف با اسلام ہوئے، اس کے بعد اسلام کو جو شوکت، جو سطوت، جو عروج، جو ارتقاء اور جو غلبہ حاصل ہوا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں۔ کھلے عام آپ نے اسلام کی تبلیغ کرنا اور اسلام کے احکام اور اسلام کا کلمہ عام کرنا شروع کیا۔ فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد کھلے عام بے خوف و خطر کعبہ معظمہ میں حاضر ہوئے، اور آپ نے کفار و مشرکین کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا و خوشنودی کے حصول کے لیے کعبہ معظمہ کا طواف کیا۔ آپ کا لقب فاروق ہے، اور یہ لقب کسی دنیا دار نے نہیں بلکہ احمد مختار نے عطا فرمایا۔ رسول ہاشمی وقار، محبوب خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ فاروق کا معنی ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ عمر فاروق حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ ان کے مقام کی عظمت و شوکت و رفعت و عروج کو اگر سمجھنا ہے تو یوں تو بہت سی احادیث ہیں ان کی فضیلت میں اور بہت سے اقوال ہیں، لیکن صرف ایک ارشاد رسول سنیے،
اور اندازہ لگائیے کہ فاروق اعظم کا مقام کتنا بلند ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے۔ اس سے آپ سمجھیے کہ عمر فاروق کا مقام کتنا بلند ہے کہ رسول کونین کی وہ زبان اقدس جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول کی مقدس اور حق بیان زبان نے فرما دیا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے۔ اس سے آپ ان کی عظمت و جلالت و رفعت و سطوت و شوکت و عروج و ارتقاء کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ فاروق اعظم خلیفہ ثانی ہیں، رسول کونین کے جانی ہیں، حق و صداقت کی نشانی ہیں، اسلام کی حفاظت و نگہبانی ہیں۔ اسلام قبول کیا انہوں نے اور اسلام کو زبردست غلبہ حاصل ہوا۔ ان کی کرامتیں بھی بہت مشہور ہیں۔ ان کا دور خلافت جو 10 سال اور 6 ماہ پر محیط ہے، اس دور خلافت میں فتوحات بھی بہت ہوئیں اور اسلام کو ترقی بھی بہت نصیب ہوئی۔ کرامتیں ان کی بہت، قدم قدم پر یہ کرامتوں کے گل کھلا دیتے تھے، بات بات پر کرامتوں کا سورج اگا دیتے تھے۔ ہر صبح، ہر شام، ہر دن اور ہر رات ان سے کرامتوں کا ظہور و صدور ہوتا تھا۔ ان کی سیرت اور سوانح کی کتابوں میں درجنوں نہیں سینکڑوں کرامات درج ہیں، اور ہزاروں وہ کرامتیں بھی ہیں کہ جو منزل قرطاس تک نہ آ سکیں۔ دریائے نیل کی روانی ایک زبردست کرامت۔ یہ مصر میں دریائے نیل جو ہر سال ایک دوشیزہ کی بھیंٹ چاہتا تھا، ایک دوشیزہ کنواری لڑکی کو قیمتی اور ریشمی لباس میں ملبوس کر کے اور عمدہ اور قیمتی زیورات پہنا کر دریائے نیل میں ڈالا جاتا تھا۔ پانی اس کا جب گھٹنے لگتا تو دریائے نیل میں ایک مخصوص مہینے کی 11 تاریخ کو وہ دوشیزہ بھیंٹ چڑھائی جاتی تھی۔ نہ جانے جنات کا معاملہ تھا یا کیا، اور جب وہ دوشیزہ بھینٹ چڑھا دی جاتی تو دریائے نیل نہایت سرعت اور تیزی کے ساتھ، پہلے سے زیادہ روانی کے ساتھ بہنے لگتا تھا۔ فاروق اعظم کا دور خلافت ہے۔ دریائے نیل خشک ہونے لگا۔ آپ تک اطلاع پہنچائی گئی۔ واقعہ بہت طویل ہے، میں بڑے اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ فاروق اعظم دریائے نیل کے نام ایک خط لکھتے ہیں۔ اس خط کا مضمون یہ تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو تیری مرضی، بہہ یا نہ بہہ، اور اگر تو میرے رب کے حکم سے بہتا ہے تو میں اپنے رب سے عرض کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری و ساری کر دے۔ یہ خط فاروق اعظم کا رات کو دریائے نیل، جس میں پانی کا نام و نشان نہ تھا، بالکل خشک ہو چکا تھا دریائے نیل، اس دریائے نیل میں رات کو ڈالا گیا، اور صبح ہوتے ہوتے یہ عالم کہ دریائے نیل پہلے سے کہیں زیادہ طغیانی اور روانی کے ساتھ بہنے لگا۔ یہ کتنی زبردست کرامت ہے فاروق اعظم کی۔ دنیا کے حکام کا عالم یہ ہے کہ ان کی حکومت انسانوں پر چلتی ہے، انسانوں کے دلوں پر، انسانوں کے خیالات اور افکار و نظریات پر۔ دنیاوی حکام کی حکومت نہیں ہوتی، جانوروں پر، چرند و پرند پر، وحوش و طیور پر دنیاوی حکام کی حکومت نہیں ہوتی۔ غیر جاندار مخلوق بھی دنیاوی حکام کی حکومت سے مستثنا، مگر فاروق اعظم کی حکومت کا یہ عالم، اللہ والوں کی حکومت کا یہ عالم
کہ انسانوں پر بھی ان کی حکومت ہے، انسانوں کے دلوں پر بھی ان کی حکومت ہے، چرند و پرند پر اور جانوروں پر بھی ان کی حکومت ہے، اور بے جان مخلوق پر بھی ان کی حکومت ہے، اور ان کی حکومت کا سکہ جاری و ساری ہے۔ یہ دریائے نیل اللہ کی بے جان مخلوق، اور اس بے جان مخلوق کو فاروق اعظم نے حکم کر دیا تو دریائے نیل کی مجال کہاں کہ وہ آپ کے حکم سے سرتابی کرے، بہنے لگا۔ تو یہیں پر عبد الرحمن خان قادری کو کہنے دیا جائے کہ جب فاروق اعظم کی حکومت کا یہ عالم ہے تو جس رسول کے صدقے میں انہیں یہ اعزاز اور یہ شرف حاصل ہوا ہے، اس رسول معظم کی حکومت کا عالم کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے سچ کہا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوشروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یہ کرامت فاروق اعظم کی کتنی زبردست ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی کرامتیں اس مختصر وقت میں گنجائش نہیں کہ بیان کیا جائے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے منبر پر آپ جمعے کا خطبہ دے رہے، اور ادھر ایران جو ہزاروں کلومیٹر کی مسافت پر ہے مدینہ منورہ سے، اسلامی لشکر کفار و مشرکین سے برسر پیکار ہے۔ کافروں نے، مشرکوں نے اسلامی لشکر کو گھیر لیا ہے سب طرف سے، اور عنقریب مسلمانوں کو شکست کا سامنا ہونے والا ہے۔ فاروق اعظم نے مدینہ منورہ مسجد نبوی میں دوران خطبہ جنگ کا نقشہ ملاحظہ کر لیا، اور وہیں سے آپ نے آواز دی، یا ساریۃ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ یہ آواز میدان کارزار تک ایران میں پہنچ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اے ساریہ، پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جائیے، پہاڑ کی طرف سے آپ پر حملہ ہونے والا ہے۔ یہ آواز حضرت ساریہ نے ایران میں میدان کارزار میں سن لی، اور پھر اسلامی لشکر جبل کی طرف، پہاڑ کی طرف متوجہ ہوا۔ چند یوم کے بعد خبر آ گئی کہ یا ساریۃ الجبل کی آواز آئی تھی۔ اس آواز کو سننے کے بعد اسلامی لشکر پہاڑ کی طرف متوجہ ہوا، فتح مندی اور کامیابی نے اسلامی فوج کے قدم چومے۔ یہ چند یوم کے بعد خبر آ گئی۔ یہ کتنی زبردست کرامت ہے، تفصیل تو بہت ہے، میں نے بڑے اختصار کے ساتھ عرض کیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کہاں ایران اور کہاں مدینہ منورہ؟ یہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر ایران کے میدان کارزار کا نقشہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، تو جب ان کی آنکھوں کی بصارت کا یہ عالم ہے تو اللہ کے رسول کی بصارت کا عالم کیا ہوگا۔ اور ادھر انہوں نے یا ساریہ الجبل فرمایا، اور ادھر حضرت ساریہ نے اور اسلامی لشکر نے اس آواز کو ہزاروں کلومیٹر کی مسافت کے باوجود، ایک ماہ کی مسافت اس دور میں بتائی جاتی ہے مدینہ شریف سے ایران کی، اتنی لمبی مسافت ہونے کے باوجود حضرت ساریہ نے سن لیا۔ تو جب ان کی سماعت کا یہ عالم ہے تو ہم اگر یہاں بیٹھ کر اپنے نبی پر سلام پڑھیں تو وہ سلام ہمارے نبی کیوں نہیں سن سکتے؟ اعلیٰ حضرت نے سچ فرمایا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، آپ کی کرامات کے ذریعے، آپ کی خلافت کے ذریعے، آپ کی مساعی جمیلہ کے ذریعے، آپ کی قربانی و ایثار کے ذریعے اسلام کو زبردست غلبہ اور استحکام نصیب ہوا۔ یہ عبد الرحمن خان قادری مدرس دارالعلوم منظر اسلام آپ سے مخاطب ہے، اور فاروق اعظم کے ذریعے اسلام کو جو غلبہ حاصل ہوا ہے اس غلبے کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کر رہا ہے، اور میری اس گفتگو کا عنوان فاروق اعظم اور غلبہ اسلام یہ عنوان ہے۔ آپ پوری تاریخ پڑھیے فاروق اعظم کی،
63 سال کی عمر میں اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئے تھے۔ 10 سال 6 ماہ 4 دنوں تک آپ نے امور خلافت انجام دیے۔ آپ کی خلافت کے دوران کس قدر فتوحات ہوئیں اور اسلام کو کتنی ترقی اور کتنا عروج و کمال نصیب ہوا ہے، تاریخ کے صفحات اس کے گواہ ہیں۔ کتابیں پڑھیے۔ اس مختصر وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں تفصیل سے ان تمام باتوں کو آپ سے عرض کر سکوں۔ فاروق اعظم کی جناب میں خراج عقیدت کے یہ چند الفاظ میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ نہایت عظمتوں کے مالک ہیں اور ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، ہمارے فہم و ادراک سے، ہمارے شعور سے، آگہی سے کہیں بلند و بالا ان کا مقام ہے۔ صرف ایک صدیق اکبر ہیں کہ ان کا استثناء کر دیا جائے تو صحابہ میں کوئی بھی فاروق اعظم کا ہم رتبہ اور ہم مقام نہیں۔ سب سے زیادہ بلند مرتبہ اور سب سے باعظمت صدیق اکبر کے بعد اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ یہی فاروق اعظم کی شخصیت ہے۔ میں ان کی جناب میں عقیدت و محبت و خلوص کے چند الفاظ پیش کر رہا ہوں، اس امید پر کہ فاروق اعظم کی بارگاہ میں اگر یہ الفاظ قبول ہو گئے تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں گے، اور جب رسول کونین راضی ہو جائیں گے تو دنیا کا قرار بھی نصیب ہو جائے گا اور جنت کی بہار بھی نصیب ہو جائے گی۔ فاروق اعظم کی جناب میں عقیدتوں کا خراج پیش کیجئے۔ تمام سامعین سے بھی گزارش ہے کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے قرآن عظیم کی تلاوت، کلمہ طیبہ اور دیگر اعمال و اذکار و اشغال ہونا چاہیے۔ فاتحہ کا اہتمام ہونا چاہیے، ان کے عرس اور ان کی نیاز کا، اس لیے کہ وہ بہت باعظمت ہیں اور بہت بلند مرتبہ ہیں۔ ہم اپنے بزرگوں، مشائخ کرام اور اپنے اسلاف کی محفلیں سجاتے ہیں، لیکن یہ تو ہمارے اسلاف میں بہت عظیم مرتبہ ہیں، ان کی محفل ضرور ہم کو سجانا چاہیے۔ جن حضرات نے ان کے لیے آن لائن پروگرام کا یا آف لائن پروگرام کا انعقاد کیا ہے، میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ان کی کاوش قبول ہو اور ان کی نجات کا ذریعہ بنے، اور مجھ گناہگار کی فلاح کا بھی یہ الفاظ ذریعہ بن جائیں۔ یاد رہے کہ سن 23 ہجری میں 10 سال 6 ماہ اور 4 دن امور خلافت انجام دینے کے بعد 63 سال کی عمر میں فاروق اعظم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ خدائے پاک ان کے فیضان کو عام سے عام تر فرمائے اور ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔